आज शादी और कल को ही मेरे हाथ से मेरा 16 श्रृंगार छीन लिया गया। मुझे विधवा बना दिया गया। आखिर क्यों? मेरी क्या खता थी इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बड़े धूमधाम के साथ में मेरी शादी करी गई। मेरे माँ बाप ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और हर एक चीज़ मुझे वो दी जिसे कि मैं हकदार थी। जीवन साथी भी उन्होंने अपनी ही पसंद का ढूँढा था और कहा था कि ये लड़का ठीक है। मेरी भी कहीं मर्ज़ी नहीं थी, मैंने भी सर झुका के हाँ कर ली, क्योंकि माँ-बाप की खुशी से बढ़कर मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था और मैं बहुत खुश थी। बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई, 2 साल मेरी मंगनी रही, लेकिन उसके बाद कभी न कभी मेरे कान में कुछ न कुछ बात आती रहती, तो मैं सोचती लोग जलते हैं शायद। इसीलिए तो कहते हैं कि इस लड़के का किसी लड़की के साथ अफ़ेयर है, ये लड़का किसी को चाहता है। मैं ये सोच के चुप हो जाती कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो किसी को और को चाहता तो मुझसे ही मंगनी क्यों करता। उसके माँ-बाप भी बहुत खुश थे, उसकी बहनें भी मुझसे बहुत खुश थीं। खैर, हमारी खुशी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 2 साल में उसने मुझसे कभी-कभी बात भी करी, ये नहीं मैं कहूँगी कि उसने मुझसे बात नहीं करी, लेकिन नॉर्मल तौर पे हमारी बात होती थी, रोज़ कभी नहीं होती थी। और बस इस तरह से वक़्त गुज़रने लगा और वक़्त के साथ-साथ मेरी शादी के दिन भी नज़दीक आ गए और फिर हमारी निकाह हुआ। बड़ी धूमधाम से मेरे माँ-बाप ने और उसके माँ-बाप ने शादी करी, क्योंकि वो घर का इकलौता लड़का था। और बड़ी धूमधाम से जब शादी हो गई, तो मैं बहुत खुशी-खुशी अपने ससुराल गई। मेरा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और जैसे कि एक बड़ी बहू को इज़्ज़त दी जाती है, मुझे इस तरह से इज़्ज़त मिली। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करने लगी और दिल में सोचने वाली लगी कि अल्लाह ने मेरे लिए कितना अच्छा फ़ैसला लिया। खैर, रात मेरी बहुत अच्छे से गुज़री और फिर उसके बाद सुबह हो गई। वलीमा बहुत धूमधाम के साथ में हमारा हुआ और सारे मेहमान खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। शाम में जैसे कि सब लड़की अपने मायके जाती है, मैं भी अपने मायके चली गई। मायके इसके जाने के बाद में मैंने अपनी सहेलियों को जो मुँह दिखाई की चीज़ें थी, वो सब चीज़ें दिखाई। डायमंड की रिंग दी थी उसने मुझे। बहुत अच्छे से वो रात भी मेरी गुज़र गई। वलीमे के 2 दिन के बाद में मेरी चौथी रख दी गई और मैं इंतज़ार कर रही थी कि बस अब ये आएँगे। मेहंदी हल्की-हल्की उतर जाती है ना, तो मैंने कहा इसी मेहंदी के ऊपर से फिर से और मेहंदी लगवा लूँ, ताकि मेरे हाथ और भी खूबसूरत लगे। गोरे हाथों पे मेहंदी अलग ही खिल रही थी। लाल-लाल चूड़ियाँ मेरी अम्मी ने मुझे भर-भर के पिन्हा दी और अगले दिन मैं इंतज़ार में रही कि मेरी चौथी है आज। शाम की चौथी रखी गई, क्योंकि पूरा दिन हम सब थके हुए थे, तो घर वालों ने कहा शाम की चौथी रखेंगे। एक हॉल बुक कर दिया गया ताकि उसमें सही तरीके से मेहमानों का इस्तकबाल हो जाए और चौथी हो जाए। यहाँ मैं तैयार हो ही रही थी कि एकदम से अचानक ही एक फ़ोन आया और उसने मुझे पूरा हिला दिया। मेरी दोस्त का फ़ोन था और वो कहने लगी कि आज मत जा, कल चली जाना, आज वो दूल्हे वाले नहीं आ रहे हैं। मैं हँसने लगी, मुझे पता चल गया कि वो लोग मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं चुप हो गई और अपना तैयार होती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी नंद का फ़ोन आया और उसने भी यही बात कही। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी तो मेरी सहेली ने मुझे ये बात कही थी और यही बात मेरी नंद क्यों कह रही है कि भाभी आज चौथी नहीं होगी, कल को आएँगे हम। आज मना कर दिया है आपके घर वालों ने। मैं चुप हो गई, क्योंकि शादी के नए-नए दिनों में कैसे मैं माँ-बाप से पूछूँ कि आपने चौथी को क्यों मना करा? मैंने घर में देखा, ध्यान करा, नोटिस करा कि मेरे घर वालों का सबका चेहरा उतरा हुआ था। मैं तो तैयार बैठी थी, क्योंकि चौथी का मेरी अम्मी ने सुर्ख़ जोड़ा बनाया था मेरे लिए। बड़ा प्यारा था, क्योंकि मुझे गरारे बहुत पसंद थे, तो मैंने गरारा ही बनवाया था और वो भी सुर्ख़ रंग का था। और मेरी ससुराल से कोई नहीं आया, शाम के 8 बज गए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ना तो मुझे किसी ने ये कहा कि तुम तैयार मत हो, ना किसी ने ये कहा कि कोई चौथी वाले नहीं आ रहे हैं। मैंने हिम्मत करके अम्मी से कहा कि अम्मी, क्या बात है, चौथी वाले अभी तक नहीं आए, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया है। तो अम्मी कुछ कहना चाह रही थी, उनका आवाज़ उनकी साथ नहीं दे रही थी। कहने लगी कि हाँ, शायद कल की रखी जाएगी चौथी। तो मैंने कहा आप पहले से कह देती, मैं इतना तैयार ना होती, मैं तो तैयार बैठी हूँ। अम्मी चुप हो गई और बस बाहर चली गई। मेरी नहीं समझ में आ रहा था अम्मी मुझसे आँखें क्यों चुरा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद में मेरे ससुराल से फ़ोन आया और
اس فون کو جب میں نے سنا تو میرے کانوں میں ایسا لگا کہ شاید میری دنیا ہی ہل گئی۔ وہاں سے میری ساس کا فون تھا، کہنے لگی، بیٹا تم آج یہاں پر مت آنا، آج تمہاری چوتھی نہیں ہے اور میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی میں پوری کانپ گئی، ہل گئی کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، 2 دن کے بعد ہی ایسے کیسے ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا ہلکی پھلکی چوٹ ہوگی، بائک تو وہ بہت فاسٹ چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ٹکر لگ گئی ہو۔ میں رونے لگی، میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے جلدی سے اس ہاسپٹل لے چلو جہاں پر میرے شوہر ہیں۔ میری امی نے کہا تم سے کس نے یہ بات کہی؟ میں نے بتایا کہ میری سسرال سے میری ساس کا فون آیا تھا اور وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی۔ بس امی خاموش ہو گئی اور کہا کپڑے بدلی کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو انہی کپڑوں میں جاؤں گی، میں انہیں ایسے ہی دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا جب میں تمہیں لینے آؤں تو تم پورا اسی طرح سے تیار رہنا جیسے دلہن کے شادی والے دن تم دلہن بنی تھی۔ بس امی اس بار کچھ نہیں بول پائیں اور مجھے لے کر کے ہاسپٹل چلے گئے۔ میرے پاپا تھے، بھائی تھے، ہم سب ایک گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے کیونکہ گھر کی 4 وہیلر تھی تو ہمیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ اور جیسے ہی میں ہاسپٹل گئی، وہاں جا کے جو منظر دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ سب رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں نمی تھی اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک نرس میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ ان کی وائف ہو کیا، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں میں ان کی وائف ہوں، پرسوں ہی ہماری شادی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میری پوری دنیا ہی اجڑ گئی اور میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی اور کہا کہنے کے لیے زبان نے کوئی ساتھ ہی نہیں دیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے نہیں پتہ کہ میں کب گھر آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک جھٹکے سے زندگی ختم ہو گئی، پل میں خوشی تھی پل میں غم میں بدل گئی، ایسا غم جو زندگی بھر کے لیے مجھے توڑ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں جسے میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا ہے، کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عورت کا جو داغ ہوتا ہے، دل کا جو درد ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں یہ کیا ہوا۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا جب پولیس کیس ہوا اور ساری چھان بین ہوئی کہ ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اسے مارا گیا تھا۔ یہ پہلے کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور اس لڑکی نے کہہ دیا تھا کہ جب تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ان کے ماں باپ نے اسے قبول نہیں کرا اور کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کریں گے، ہماری پسند کی ہی کرے گا۔ اگر وہ اسی کی لڑکی سے شادی کرا دیتے تو آج ان کی گود خالی نہ ہوتی۔ میرا کیا تھا، میرا کہیں اور ہو جاتا، لیکن ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی خوشیاں ہی چلی گئی۔ ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنانا، لے جانا۔ وہ تو اسی دن مر جاتے ہیں جس دن ان کا بیٹا مرتا ہے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، میں رو رہی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ پرسوں کی رات کے بارے میں سوچتی کہ شاید یہ کوئی برا خواب ہے جو آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ جب ہی میں اٹھتی، جب ہی میری چیخیں نکلتی اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ وقت گزرنے لگا، تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے بھی صبر آنے لگا۔ پھر مجھے صحیح طریقے سے پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتے تھے اور شادی کے 1 سال سے پہلے ہی انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا اور کہہ دیا تھا میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں ان کی خوشی میں ہی خوش ہوں اور ان کی مرضی سے شادی کروں گا۔ لیکن وہ لڑکی کے دل کے اندر ایک غصہ تھا، ایک کہتے ہیں نا اپنے پیار کو کوئی کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا۔ اس لڑکی نے ایسا انتقام لیا کہ اس کی زندگی ہی لے لی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے اس کو مارا گیا، کیسے اس کو دھوکے سے بلایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اور میری دنیا بھی اجاڑ دی۔ چین سے تو وہ بھی نہیں رہے گی کیونکہ زندگی اس کی بھی ختم ہے، ساتھ میں میری بھی ختم ہے۔ ایک لڑکی نے ہم 3 کی زندگی برباد کر دی۔ بس وہ اس کا نہیں ہوا تو اس نے میرا بھی نہیں ہونے دیا۔ پیار تو وہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی اگر پتہ چلے نا کہ وہ انسان ٹھیک ہے تو ہم خوش رہتے ہیں۔ یہ کیسا پیار کہ جس نے ایک زندگی چھین لی اور ساتھ میں ماں باپ بھی مر ہی گئے سمجھو۔ مجھے میری سسرال بھیج دیا گیا اور میں وہاں سے 10 دن کے بعد میں اپنے میکے آ گئی۔ میکے آنے کے بعد میں نے یہیں پر اپنی عدت پوری کری۔
عدت کیا تھی، ایک سزا تھی۔ کتنے سپنے سجائے تھے میں نے کہ میں ایسے گھومنے جاؤں گی، میں ایسے اس جگہ جاؤں گی، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی، ہر چیز کے میں نے سپنے سجائے تھے۔ وہ سپنے پل میں چور ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ کیوں کرتے ہیں لوگ اس طرح سے کہ اگر تو میرا نہیں تو میں تیرا بھی نہیں ہونے دوں گی؟ آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک عام ہو گئی ہیں۔ یا تو پیار مت کرو، اور اگر کرو تو پورا نبھا لو، ورنہ یہ سوچو کہ تمہاری زندگی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ آج کل کے لوگ صرف پیار کے بدلے پیار نہیں چاہتے، پیار کے بدلے پیسہ بھی چاہتے ہیں، لوبھی ہوتے ہیں۔ میں ایسے پیار کو کبھی پیار نہیں سمجھتی۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ پاتی کہ وہ پرایا ہو گیا ہے اور وہ اپنے بارے میں سوچتی۔ آج وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، اس نے بھی سوسائڈ کر لیا، لیکن جو اس نے کہا تھا وہ پورا کر کے چھوڑا کہ تم میرا نہیں ہو سکتا تو میں تیرا بھی نہیں ہونے دوں گی۔